کیا اور فکریہ عقائد سے دل کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، دل میں خالص توحید کو بٹھا دیتی ہے، راسخ کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس سورت کے بہت فضائل ہیں، احادیث میں اور تفسیر میں بکثرت اس کے فضائل آئے ہیں۔ سورہ اخلاص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثلث قرآن ہے، تہائی قرآن ہے، یعنی ایک مرتبہ پڑھنے سے ایسا ہے جیسے 10 پارے کی آپ نے تلاوت کی۔ تو ثواب کے اعتبار سے بھی یہ ثلث قرآن ہے اور مضمون کے اعتبار سے بھی یہ ثلث قرآن ہے، یعنی قرآن کا جو بنیادی مضمون ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، قیامت اور پھر اس کے سارے مراحل ہیں، حشر و نشر ہے، برزخ ہے، جنت و دوزخ ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت۔ تو 3 بنیادی مضمون ہے قرآن مقدس کا، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو ایک مضمون توحید کا، خاص طور پہ توحید ذات و صفات کا سورہ اخلاص میں ذکر کیا گیا، تو اس اعتبار سے بھی یہ تہائی قرآن ہے، اور ثواب کے اعتبار سے بھی یہ تہائی قرآن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون پڑھ سکتا ہے تہائی قرآن کو رات میں سونے سے پہلے؟ صحابہ پریشان ہوئے کہ تو ایک وقت درکار ہے اس کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت ہے۔ یا ایک موقع پر آپ نے کہا، صحابہ ذرا جلدی میں تھے، نکلنے والے تھے، ان کے بھی کام کاج ہوا کرتے تھے تو وہ نکلنا چاہتے تھے، آپ نے کہا ٹھہرو میں تمہیں تہائی قرآن سناتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ تہائی قرآن ہے۔ یہ سورہ اخلاص، اس کے پڑھنے پر جو ثواب ہیں اور فضائل ہیں، اچھا اس کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے، قانون سے ہٹ کر کے کچھ انعامی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے عمل پر اور کام پر اور محنت پر مزدوری ملے، ایک ہے کسی سے خوش ہو کر انعام کے طور پر کوئی چیز دے دی جائے، تو وہ قانون سے ہٹ کر کے ہوتی ہے۔ بعض صحابہ کے واقعات آتے ہیں وہ ان کے لیے خصوصی ہیں، جیسے ایک صحابی غالباً ابو بردہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے قربانی کی فضیلت سنی تو نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ پھر جب نماز کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ آیا کہ میں نے تو پہلے سے قربانی کر دی، حالانکہ مسئلہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ تو لحم شاۃ، پھر وہ بکری کا گوشت ہوگا، قربانی کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو وہ رونے لگے، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس اور تو کوئی جانور ہے نہیں، نہ میں خرید سکتا ہوں، ہاں ایک 6 ماہ کی بکری ہے یا بکری کا بچہ ہے 6 ماہ کا۔ تو ان کی پریشانی کو دیکھ کر کے آپ نے خصوصی عنایت فرمائی، فرمایا تمہارے لیے وہی کافی ہے، یعنی پھر جا کر کے اسے ہی ذبح کر دو۔ اور آپ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَن تُجْزِئُ أَحَدٌ بَعْدَكَ، کسی اور کے لیے تمہارے بات کافی نہیں ہوگا 6 ماہ کا بکری کا بچہ۔ یہی مسئلہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، سال پورا ہونا چاہیے بکری بکرا۔ تو یہ ان کے لیے خصوصی عنایت تھی، خصوصی انعام تھا۔ یا اپنی مثال میں سمجھیں، بچے سے محبت ہوتی ہے، بچہ باپ کی داڑھی بھی نوچتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کوئی بھی داڑھی نوچ سکتا ہے، اس پر خصوصی عنایت۔ ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے، کلثوم بن احدم غالباً نام ہے، وہ انصاری صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آپ نے 14 دن قیام فرمایا عمرو بن عوف کے قبیلے میں، تو اس وقت آپ پریشان نظر آتے تھے۔ حضرت کلثوم بن احدم رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ پریشان نظر آتے ہیں، کوئی دقت کوئی پریشانی آپ بتلائیں تو ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے ہر چیز کا انتظام کریں گے، پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسجد کا انتظام نہیں، ایک ساتھ نماز پڑھنے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں، اس وجہ سے مجھے ذرا سی پریشانی ہے۔ انہوں نے کہا میرے
آپ نے کہا قیمت کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا میرے پاس زمینیں کافی ہیں، مجھے قیمت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر مسجد قباء وہاں تعمیر فرمائی، جس کی تعریف کی گئی قرآن میں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ وہ مسجد پہلے روز سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اور آپ کو کہا گیا کہ یہ زیادہ لائق ہے آپ یہاں رہیں، اس میں قیام کریں، یہاں آئیں، اور کہا گیا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ بھی ایسے لوگوں سے، پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی زمین وقف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر خدمات کی۔ تو یہ اس مسجد میں امامت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب امامت کرتے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے اور اللہ احد، پھر آگے کوئی سورت ملاتے۔ تو صحابہ اس دن دیکھتے رہے، پھر حیران ہوئے، یہ تو مستقل صورت ہے، جب اسے پڑھتے ہیں تو پھر آگے ملانے کی کیا ضرورت ہے، یا آگے پڑھتے ہیں تو اسے ہر بار پڑھنے کی دہرانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ان سے کہا بھی گیا، لیکن انہوں نے کہا اگر چاہتے ہو میری امامت تو ٹھیک ہے، میں تو ایسے ہی پڑھوں گا، ورنہ کوئی اور امام ڈھونڈ لو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ آپ ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا فی صفت الرحمن، اس میں اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کا تذکرہ ہے جس سے مجھے بہت محبت ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری اس صورت سے محبت نے تم پر جنت کو واجب کر دیا، یا یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ تو یہ ان کے لیے خصوصی انعام تھا، یہ نہیں کہ ہر امام اب اسی طرح پڑھے۔ اسی لیے علماء اور محدثین نے کہا صرف حدیث دیکھ کر کے اس کا ترجمہ پڑھ کر کے آدمی عمل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کے مخصوص قوانین، کسی کے لیے کوئی خاص مسئلہ تھا جیسے قربانی والا، اس کا تذکرہ آ گیا، یا یہاں پہ کبھی ناسخ منسوخ ہوتا ہے، کون سی حدیث کب آپ نے ارشاد فرمائی، کون سی کس پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ میں آپ نے بات فرمائی، تو یہ ساری چیزیں ناسخ و منسوخ کا علم، احوال و زمان کا علم، اور کس پس منظر میں آپ نے یہ بات فرمائی، کس کے لیے کہ خاص حکم ہے، کس کے لیے عام قانون ہے، یہ ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، پھر مسائل اس سے نکلتے ہیں، محدثین اور فقہاء بیان کرتے ہیں۔ اس میں اسلام کا جو بنیادی نظریہ ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے، دین کی پوری بنیاد جس پر قائم ہے، اسے نظریہ حیات کہیں، اسے آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ صحیح سلامت ہے تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں، اسلام کے متعلق، دین کے متعلق جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی بنیاد یہی ہے، توحید۔ یہ مضمون اور سب سے اہم مسئلہ دین کے مسائل میں یہ توحید کا مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ یہی ہے توحید کا۔ اگر یہ توحید ہے پھر آگے ساری چیزیں ہیں، پھر ساری عبادتیں ہیں۔ اگر یہ توحید نہیں تو پھر کسی عبادت کا کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں، نہ نماز کا نہ دیگر اعمال کا۔ اس اعتبار سے یہ سورت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں اس بنیادی مضمون کو، مرکزی مضمون کو بیان کیا گیا، توحید کو بیان کیا گیا، اور ہر طرح کے باطل نظریات، ہر طرح کے شرکیہ اور کفریہ نظریات اور عقائد کی تردید کر دی گئی۔ کفریہ اور شرکیہ عقائد، باطل عقائد، مثال کے طور پہ بدترین درجے کا کفریہ عقیدہ کیا ہے؟ الوہیت۔ کچھ ایسے بھی لوگ ماضی میں بھی رہے، اب بھی ہیں، جو اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، جنہیں مادہ پرست بھی کہا جاتا ہے، جنہیں ملحد بھی کہا جاتا ہے، تو جنہیں ایتھسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں اللہ کا کوئی وجود والعیاذ باللہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری کائنات، یہ ساری چیزیں آپس میں مانتے ملتے چلے گئے اور چیزیں خود بخود بنتی چلی گئی، تو وہ خدا کے قائل نہیں ہے۔ حالانکہ عام انسانی فکر اور عام انسانی عقل اور سوچ یہ کہتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ساری چیزیں آپس میں ملتی چلی جائیں اور خود سے تیار ہوتی چلی جائیں، اور پھر تیار ہو تو ایک معتدل نظام کے ساتھ، سورج اور چاند اور ستارے، سورج بنا تو ایک خاص اعتدال کے ساتھ، پھر اس کے منازل جس دن جتنی منزل طے کرتا ہے، یا کہاں غروب ہونا ہے اس کی کون سی منزل ہے، اور پھر کتنا فاصلہ ہے کواکب سے، ستاروں سے، پھر اس میں روشنی اتنی زیادہ کیوں ہے، دیگر چیزوں میں اتنی روشنی کیوں نہیں ہے، سب ایک اعتدال کے ساتھ کیسے
ہے اگر یہ چیز خود بخود وجود میں آ جائے. یا پھر دریاؤں کی لہریں جس اونچائی کے ساتھ جس لیول کے ساتھ وہ رہتی ہیں اگر اس سے ذرا سی اونچی ہو جائیں تو پھر ساری کائنات دنیا بہ جائے. پھر انسان کی تخلیق میں ایک اعتدال کے ساتھ سارا نظام رکھا گیا. ذرا سی کہیں گڑبڑی ہوتی ہے اعتدال سے ہٹتا ہے. حرارت ذرا سی اعتدال سے ہٹی تو آدمی کو بخار کا شکار ہو جاتا ہے. آدمی حرارت میں کمی ہوئی برودت زیادہ ہو گئی تو آدمی نزلے زکام کا اور دیگر امراض کا شکار ہو جاتا ہے. ہوا کا مادہ زیادہ ہوا یا کم ہوا تو اس کی وجہ سے امراض کا شکار ہو جاتا ہے. ہوائیں اکھڑنے لگتی ہیں یا ہوائیں زیادہ خارج ہونے لگتی ہیں. بہرحال ہر چیز اگر اعتدال سے ہٹ جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں نظام درہم برہم ہونے لگتا ہے. ہر چیز کائنات کی اتنی ساری مخلوقات سب میں ایسا سسٹم رکھا گیا. پھر آدمی غور کرتا چلا جائے اتنے زیادہ انسان پھر انسانوں کی تخلیق اعتدال کے ساتھ ان کی آواز ایک دوسرے سے مختلف, ناک اور نقشہ ایک دوسرے سے مختلف, چلنے کا انداز مختلف, ساری چیزیں ایک دوسرے سے مختلف. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے اتفاقی طور پر خود بخود وجود میں آ جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ساری کائنات اور سب کا نظام خود بخود چلتا رہے اور خود سے بن جائے. اسی کو مولانا روم نے کہا ہے چیزیں خود بخود چیزیں رسول ہے آہن خنجر و تیغ رسول. کوئی بھی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بن جاتی اور کوئی بھی لوہا خود بخود خنجر اور تلوار نہیں بن جاتا. کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی صانع ہوتا ہے. ہم بھی کوئی چیز بناتے ہیں پھر اس میں اتنے اس سے تو نہیں بن جاتی کوئی بھی چیز. معمولی سے معمولی چیز ہم بناتے ہیں, کوئی مشین بناتے ہیں, اس میں کتنی محنتیں درکار ہوتی ہیں پھر اسے صحیح رکھنے کے لیے, گڑبڑی ہوتی ہے اس کی اصلاح کے لیے. تو یہ کائنات کا سارا نظام اس میں خرابی نہ آئے, اسی اعتبار سے چلتا رہے, اعتدال کے ساتھ چلتا رہے, خود کیسے ممکن ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا تھا کہ ایک ملحد سے ان کا مناظرہ ہوا. مناظرہ طے تھا, وقت متعین تھا, امام صاحب بہت داخل سے آئے تو وہ آپ کو بولا کہ آپ امام وقت کے امام ہیں اور وقت کی پابندی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر وہ تفصیلی بات شروع کی کہ میں آ رہا تھا, بیچ میں دریا پڑ گئی, میرے پاس کوئی کشتی کا انتظام نہیں تھا, ایک درخت خود سے ٹوٹا, اس کی شاخیں الگ ہونے لگی, اس کے پٹرے بننے تیار ہو گئے تو وہ خود بخود کشتی بن گیا. کشتی بن کے میرے پاس دریا کے ساحل پہ وہ کشتی کھڑی ہو گئی, میں اس پر سوار ہو گیا اور مجھے بغیر کسی ملاح کے, بغیر کسی کشتی چلانے والے کے مجھے ساحل پہ اڑا کر کے چھوڑی. یہ ساری باتیں سنتے ہی وہ چلا اٹھا کہ آپ امام ہو کر کے جھوٹ بولتے ہیں. ایسا کیسے ممکن ہے کہ ساری چیزیں خود سے ہو جائیں, خود سے ایک درخت ٹوٹ جائے, اس کے شاخیں الگ ہوتی جائیں, پٹرے بنتے چلے جائیں, کشتی تیار ہو جائے, ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا جب یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ایک کشتی خود سے تیار ہو جائے تو پھر یہ کائنات, یہ سارا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ خود سے تیار ہو جائے اور خود سے یہ سارا نظام چلے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان کی بھی ترتیب کر دی گئی. اور جو ایک خدا سے زائد کی بات کرتے ہیں کہ خدا ایک نہیں ہے یا خدا کے کوئی شریک ہے, ایک سے زائد خداؤں کو مانتے ہیں, ان کی بھی ترتیب کر دی گئی. اس باطل نظریے کی بھی اس میں ترتیب کر دی گئی کہ ایک سے زائد اگر خدا ہوں گے تو عقلی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک خدا سارے کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے یا نہیں کافی ہے. ایک خدا ساری کائنات کے لیے مدبر ہو سکتا ہے کہ نہیں, کائنات کا نظام چلا سکتا ہے کہ نہیں چلا سکتا. اگر نہیں چلا سکتا تو پھر وہ عاجز ہے, اور جو عاجز ہو وہ خدا و معبود نہیں بن سکتا. خدا کے لیے تو ضروری ہے, اللہ کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ قادر مطلق ہو اور ہر چیز کا جاننے والا ہو. تو جب قادر نہیں, عاجز ہے, تو پھر خدا نہیں ہو سکتا. اور اگر اسے کسی اور کی ضرورت ہے تو بھی یہ عاجز ٹھہرے گا. اگر ہم مان لیں اسے کسی اور کی علیاذ باللہ ضرورت ہے, کسی اور خدا کی ضرورت ہے, تو پھر وہ عدد کون سا ہو؟ عدد میں کوئی اولیت کوئی اصلیت تو ہے نہیں, ہم دو ہی کیوں مانیں گے؟ پھر اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں, پھر لا انتہا ہو سکتے ہیں. لا انتہا ہونا پھر یہ ناممکن ہے. لا محدود خدا ہو جائے یہ بھی ناممکن ہے. تو بہرحال خدا ایک خدا سارے کائنات کا نظام چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا ہے؟ اگر چلا سکتا ہے تو یہ کافی ہے, دوسرے کی ضرورت
اس کے پاس بھی اتنا پاور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہے تو پھر وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اسی کے برابر پاور ہے تو پھر اس کے پاور میں گویا ایک طرح سے کمی آئے گی، یا نہ مانے کمی تو بھی یہ ہوگا کہ پھر کائنات کا نظام اعتدال کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی مخلوق پیدا کرنا چاہے گا، کوئی نہیں چاہے گا، کوئی بارش برسانا چاہے گا، کوئی نہیں چاہے گا، تو نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اس اعتبار سے ان کی بھی تردید کر دی گئی۔ قل هو اللہ احد، ایک ہی ہے، اللہ یکتا ہے۔ ایک عقیدہ باطل نظریہ یہ بھی ہے جسے اسنیت کہا جاتا ہے، یعنی ایسے بھی لوگ رہے ہیں، مجوسیوں کا بھی اسی سے ملتا جلتا عقیدہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق تو وہ کہتے ہیں کہ نور کا خالق الگ ہے اور ظلمت اور تاریکی کا پیدا کرنے والا خالق الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں نور کا پیدا کرنے والا، اچھائی کا پیدا کرنے والا، اس کا خالق الگ ہے، اس کا نام یزداں ہے۔ اور کہتے ہیں تاریکی کا پیدا کرنے والا خالق الگ ہے، اس کا نام احرمن۔ قرآن نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ نہیں، اللہ تو ایک ہی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تاریکی اور نور دونوں کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ ایک عقیدہ تشبیہ کا ہے کہ جیسے مخلوق ہوتی ہے، مخلوق کی اولاد ہوتی ہے، انسانوں کی اولاد ہوتی ہے، ایسا عقیدہ اللہ کے لیے کچھ لوگوں نے مانا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یا بعض مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا، یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودیوں نے کہا۔ تو اس کی بھی تردید کر دی گئی کہ اللہ انسانوں کے مشابہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ ان سارے باطل نظریات کی اور باطل عقیدوں کی تردید کر دی گئی ہے، خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے اس کا ترجمہ، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے۔ قل کے ذریعے سے اس میں رسالت کی بھی تعلیم آ گئی، رسالت کی بھی تبلیغ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، گویا آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی طرف بلائیے، توحید کی طرف بلائیے، ہدایت کی طرف بلائیے۔ تو جب آپ کو یہ اس چیز پر مأمور کیا گیا ہے، گویا آپ رسول ہوئے، پیغامبر ہوئے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوئے، تو اس میں رسالت کا مضمون بھی آ گیا، رسالت کی تعلیم بھی آ گئی، رسالت کا اثبات بھی ہو گیا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ ہوا ضمیر شان کہتے ہیں اسے، ضمیر شان، شان یہ ہے اللہ ایک ہے۔ لفظ اللہ کی وضاحت اس سے پہلے بھی آ گئی کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ذات، اللہ اسے کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے بارے میں بتایا تھا، دو قول ہیں، ایک یہ کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، عالم ہے، کسی سے مشتق نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ الہ سے بنا ہے۔ پھر الہ یہ الہ یعلم یا الہ یعلم یا لا یعلم، ان سب معنوں سے یہ مشتق ہو کر کے آتا ہے، حیران ہونا، محبت کے معنی، یہ سب معنی اس میں آتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، ایک تو ہے واحد، ایک ہے احد۔ واحد ہم کہتے ہیں تو اس کے مقابل میں دو اور تین ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو کر سکتے ہیں، تین کر سکتے ہیں، لیکن احد کے معنی اس کے مقابل دو اور تین نہیں آتا۔ اسے ہم اپنے الفاظ میں اردو میں آسانی سے کہہ سکتے ہیں یکتا، کما مقبول ان الفاظ کی ترجمانی اردو سے نہیں ہو سکتی، عربی میں الگ ہی وسعت ہوتی ہے، الگ ہی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے۔ تو احد جو یکتا ہو، اس کے مقابل میں نہ دو آ سکے نہ تین آ سکے، کوئی نہیں اس کا مقابل ہو سکتا، بالکل الگ ہے۔ یکتائے روزگار جیسے اردو میں بولتے ہیں، جسے یونٹ کہتے ہیں، تو بالکل یکتا ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی مخلوق اس کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ایک ہے صمد، ایک ہے غنی۔ غنی مالدار کو ہم کہتے ہیں، اس میں ایک طرح کی یہ صفت ہوتی ہے بے نیازی کی، یعنی اس کے پاس مال ہے تو وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کسی کو
کسی کی طرف رخ بھی نہیں کرتا، کسی کو زیادہ لفٹ بھی نہیں دیتا ہے، اس میں تو یہ ہوتا ہے بے نیاز ہے، لیکن دوسروں کو اس کی حاجت ہے کہ نہیں یہ مفہوم اس میں بیان نہیں کیا جاتا۔ سمد کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے، اکثر علماء نے جو معنی بیان کیے اس سمد میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، لیکن دوسرا مفہوم اس میں یہ بھی ہے کہ سارے لوگوں کو، ساری مخلوق کو اس کی حاجت ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، تو دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں کہ وہ سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، نہ کسی کے مال کی، نہ کسی کے عبادت کی، نہ کسی کی مدد کی، کسی چیز کی اس کو کسی کی حاجت نہیں، لیکن سارے لوگ، ساری انسانیت، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے، تو یہ سمد کا مفہوم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ یکتا ہے اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، اسے نہ پیغمبروں کی بھی حاجت نہیں، ملائکہ کی بھی حاجت نہیں، جیسے دنیا کے حاکموں کا نظام ہوتا ہے ایسا نظام نہیں کہ انہیں ضرورت ہوتی ہے فوج کی اور دیگر کائنوں کی، تو اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ یہ کام شاید ان کے حوالے کر دیا گیا ہو، کہ فلاں بزرگ کے سپرد کر دیا گیا، فلاں پیر کے سپرد کر دیا گیا، یہ مسئلہ یہی حل کریں گے، یا جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ایک اللہ سارے کام علیہ باللہ کیسے سنبھالے گا، تو فلاں اس کام کے لیے، فلاں اس کام کے لیے، فلاں اس کام کے لیے، اس لیے انہوں نے اتنے سارے معبود بنا رکھے تھے، معبود باطل۔ اسلام کا جو نظریہ ہے، جو قرآن کا نظریہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے فرشتہ ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو ایسے باطل نظریے رکھنے والے کہ کوئی اور بھی قادر مطلق ہے، یا کوئی اور بھی اولاد عطا کر سکتا ہے، سارے مسائل کو سے حل کر سکتا ہے، سارے باطل نظریات کی اس میں تردید کر دی گئی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، اس کی اولاد نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ جو نصارہ کا باطل عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو والعیاذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اس کی تردید کر دی گئی، یا عزیر کو یہود عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اس کی بھی تردید کر دی گئی، یا مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اس باطل نظریے کی بھی تردید کر دی گئی۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، اس کے کوئی مثل نہیں، تو لیس کمثلہ شیء۔ یہ توحید کا مضمون، یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اخیر میں، اس میں اختصار کے ساتھ وہ مضامین جو بڑی بڑی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ مثالیں دے دے کر کے قوموں کے واقعات نقل کر کے سمجھائے گئے، یہاں اختصار کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ نقل کر دیا گیا۔ تو کبھی کبھی امتحان میں آپ نے پورا نہیں پڑھا ہوتا، لیکن خلاصہ یاد کر لیتا ہے، اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس سے بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی مثال ایسی ہے کہ خلاصے کے طور پہ وہ سارے مضامین جو بڑی بڑی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، ان ساری چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ علماء مفسرین یہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی تعمیر تیار کرے، پھر آخر میں دروازے پر گارڈ رکھ دیا جاتا ہے، دربان رکھ دیے جاتے ہیں حفاظت کے طور پہ۔ پورے قرآن کے محافظ کے طور پہ عقیل کی چند صورتیں ہیں، اس کے مضمون کی محافظ ہیں، اس انداز سے بیان کر دی گئی، سارے نظریے کی اس کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر اس صورت کی فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو رات میں پڑھ لے، جو صبح اور شام معاوضتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اللہ، سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے صبح و شام، یہ صورتیں اس کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ہر چیز سے، ہر شر سے پھر محفوظ ہو جائے۔ جو وائرس کا خوف چل رہا ہے، حد سے زیادہ خوف کہ لوگوں کو مبتلا کر دیا گیا ہے، اگر اس کا اہتمام ہو جائے، روزانہ صبح و شام اس کی تلاوت کرے، یا دیگر مصنوع اذکار اس کی تلاوت کیا کریں، مطلب کیا کریں، انشاءاللہ ہر طرح کے خوف سے ہم معمول رہیں گے، ہر طرح کے شروع سے حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید میں خالص فرمائے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے باطل نظریات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم نجنا من النار بالقرآن. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.